ساتھیوں، آبروئے غزل ہمارے مشاعروں کا وقار اور محافظ اردو پروفیسر وسیم بریلوی صاحب ظاہرے کی اس محفل کو اس کی منزلوں تک پہنچا رہے تھے۔ آئیے آخر میں اس تمہید کے ساتھ کہ ناباکوف جو ایک غیر ملکی مفکر ہیں، اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں اس شخص کو سلام کروں گا جو شخص کسی جلتے ہوئے مکان میں سے کسی بچے کو نکال کر باہر لے آئے۔ لیکن ناباکوف آگے لکھتا ہے کہ میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا، اس سے گلے ملوں گا کہ جو شخص جلتے ہوئے مکان سے بچے کو تو باہر لائے، ساتھ ساتھ اس کے کھلونوں کو بھی باہر لے آئے۔ مقصد ہے کہ معاشرے کو خوبصورت بنانا، لوگوں کے چہروں پر تبسم دیکھنا، ہونٹوں کی مسکراہٹ لوٹانا۔ محترم جاوید اختر صاحب نے یہی کام کیا ہے، چاہے وہ فلم سے وابستہ رہے ہوں، چاہے سماجی خدمات سے جڑے رہے ہوں یا پھر شاعری کا تعلق۔ میں ان کا کیا تعارف کرا سکتا ہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ میں میر کی ایک ربائی سے آپ کو زحمت سخن دوں گا کہ ملیے اس شخص سے جو آدم ہوئے، ناز جس کو کمال پر بہت کم ہوئے، ہو گر میں سخن تو دراوے یا خلق، خاموش رہے تو ایک عالم ہوئے۔ آئیے ہم تالیوں کی گونج میں استقبال کریں جناب جاوید اختر صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں۔ محترم جاوید اختر صاحب، ایک بات اور عرض کر دوں، اتنے جاوید صاحب تشریف لائیں۔ کیفی اکیڈمی کے حوالے سے بڑا ذکر ہوا، پوری دنیا میں کام ہو رہا کیفی صاحب کے نام پر، شبانہ اعظمی صاحب کی کاوش لائق قدر ہیں، لیکن جاوید صاحب کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی حیثیت بالکل اس ہوا کی طرح سے ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے لیکن ہمیں زندگی بخشتی ہے۔ جاوید صاحب نے کیفی صاحب کے حوالے سے، ان کو زندہ رکھنے کے حوالے سے وہی کام کیا ہے۔ محترم جاوید اختر صاحب۔ اب وسیم بھائی کے بعد شعر پڑھنا ایسے ہی ہے کہ کے آر جب فائنل جیت لے تو بیٹنگ کرنا ہے آپ نے تو چلیے بہرحال ایک غزل کی کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ جینا مشکل ہے کہ آسان، ذرا دیکھ تو لو۔ جینا مشکل ہے کہ آسان، ذرا دیکھ تو لو۔ لوگ لگتے ہیں پریشان، ذرا دیکھ تو لو۔ جینا مشکل ہے کہ آسان، ذرا دیکھ تو لو۔ لوگ لگتے ہیں پریشان، ذرا دیکھ تو لو۔ یہ نیا شہر تو ہے خوب بسایا تم نے، یہ نیا شہر تو ہے خوب بسایا تم نے، کیوں پرانا ہوا ویران، ذرا دیکھ تو لو۔ کیوں پرانا ہوا ویران، ذرا دیکھ تو لو۔ پھر مقرر کوئی سرگرم سرے منبر ہے، پھر مقرر کوئی سرگرم سرے منبر ہے، کس کے ہے قتل کا سامان، ذرا دیکھ تو لو۔ کس کے ہے قتل کا سامان، ذرا دیکھ تو لو۔ ان چراغوں کے تلے ایسے اندھیرے کیوں ہیں، ان چراغوں کے تلے ایسے اندھیرے کیوں ہیں، تم بھی رہ جاؤ گے حیران، ذرا دیکھ تو لو۔ تم بھی رہ جاؤ گے حیران، ذرا دیکھ تو لو۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں غیر ہوں، پھر بھی شاید، تم یہ کہتے ہو کہ میں غیر ہوں، پھر بھی شاید نکل آئے کوئی پہچان، ذرا دیکھ تو لو۔ نکل آئے کوئی پہچان، ذرا دیکھ تو لو۔ یہ ستائش کی تمنا، یہ صلے کی پرواہ، یہ ستائش کی تمنا، یہ صلے کی پرواہ، کہاں لائے ہیں یہ ارمان، ذرا دیکھ تو لو۔ شکر ہے خیریت سے ہوں صاحب، آپ سے اور کیا کہوں صاحب۔ شکر ہے خیریت سے ہوں صاحب، آپ سے اور کیا کہوں صاحب۔ اب سمجھنے لگا ہوں سود و زیاں، اب سمجھنے لگا ہوں سود و زیاں، اب کہاں مجھ میں وہ جنوں صاحب۔ اب سمجھنے لگا ہوں سود و زیاں، اب کہاں مجھ میں وہ جنوں صاحب۔ ذلت زیست یا شکست ضمیر، ذلت زیست یا شکست ضمیر، یہ سہوں میں کہ وہ سہوں صاحب۔
ذلت زیست یا شکست ضمیر، یہ سہوں میں کہ وہ سہوں صاحب، کچھ روایات کی گواہی پر، کچھ روایات کی گواہی پر کتنا جرمانہ میں بھروں صاحب، کچھ روایات کی گواہی پر کتنا جرمانہ میں بھروں صاحب، ہم تمہیں یاد کرتے رو لیتے، ہم تمہیں یاد کرتے رو لیتے، دو گھڑی ملتا جو سکون صاحب، ہم تمہیں یاد کرتے رو لیتے، دو گھڑی ملتا جو سکون صاحب، شکر ہے خیریت سے ہوں صاحب۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے، کہ جب ہے سارے ہی تار ٹوٹے تو ساز میں ارتعاش کیوں ہے، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے، کہ جب ہے سارے ہی تار ٹوٹے تو ساز میں ارتعاش کیوں ہے، کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے، کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے بتاتے گر ہم تو کیا بتاتے، بھلا ہو سب کا کہ یہ نہ پوچھا کہ دل پہ ایسی خراش کیوں ہے، کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے، بھلا ہو سب کا کہ یہ نہ پوچھا کہ دل پہ ایسی خراش کیوں ہے، اٹھا کے ہاتھوں سے تم نے چھوڑا چلو نہ دانستہ تم نے توڑا، اٹھا کے ہاتھوں سے تم نے چھوڑا چلو نہ دانستہ تم نے توڑا، اب الٹا ہم سے تو یہ نہ پوچھو کہ شیشہ یہ پاش پاش کیوں ہے، اب الٹا ہم سے تو یہ نہ پوچھو کہ شیشہ یہ پاش پاش کیوں ہے، عجب دو راہے پہ زندگی ہے کبھی ہوس دل کو کھینچتی ہے، عجب دو راہے پہ زندگی ہے کبھی ہوس دل کو کھینچتی ہے، کبھی یہ شرمندگی ہے دل میں کہ اتنی فکر معاش کیوں ہے، عجب دو راہے پہ زندگی ہے کبھی ہوس دل کو کھینچتی ہے، کبھی یہ شرمندگی ہے دل میں کہ اتنی فکر معاش کیوں ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے، نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے، نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، یہ شخص تو کب کا مر چکا ہے تو بے کفن پھر یہ لاش کیوں ہے۔ ارے وہ تو جگجیت نے گا دیا، مجھے پتہ نہیں کچھ مسئلہ ہے، میرا لکھا جو گا دیتے لوگ میں بھول جاتا ہوں تو جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا، غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا، غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا، بہت ہیں فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا، غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا، بہت ہیں فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا، مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے، مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے، کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا، مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے، کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا، اور بلندی پر انہیں مٹی کی خوشبو تک نہیں آتی، بلندی پر انہیں مٹی کی خوشبو تک نہیں آتی، یہ وہ شاخیں ہیں کہ جن کو شجر اچھا نہیں لگتا، بلندی پر انہیں مٹی کی خوشبو تک نہیں آتی، یہ وہ شاخیں ہیں کہ جن کو شجر اچھا نہیں لگتا، یہ کیوں باقی رہے آتش زنو یہ بھی جلا ڈالو، یہ کیوں باقی رہے آتش زنو یہ بھی جلا ڈالو، کہ سب بے گھر ہو اور میرا ہو گھر اچھا نہیں لگتا، یہ کیوں باقی رہے آتش زنو یہ بھی جلا ڈالو، کہ سب بے گھر ہوں اور میرا ہو گھر اچھا نہیں لگتا۔ آخر میں ایک نظم پیش کرتا ہوں،
اور آپ کو صبر کی داد دوں گا اس کے بعد. دیکھیے پہلا شاعر جو داد دے رہا ہے. آنسو. کسی کا غم سن کے میری پلکوں پہ ایک آنسو جو آ گیا ہے، یہ آنسو کیا ہے؟ کسی کا غم سن کے میری پلکوں پہ ایک آنسو جو آ گیا ہے، یہ آنسو کیا ہے؟ یہ آنسو کیا ایک گواہ ہے میری درد مندی کا، میری انسان دوستی کا؟ یہ آنسو کیا ایک ثبوت ہے میری زندگی میں خلوص کی ایک روشنی کا؟ یہ آنسو کیا یہ بتا رہا ہے کہ میرے سینے میں ایک حساس دل ہے جو کہ کسی کی دلدوز داستاں جو سنی تو سن کے تڑپ اٹھا ہے، پرائے شعلوں میں جل رہا ہے، پگھل رہا ہے. مگر میں پھر خود سے پوچھتا ہوں، یہ داستاں تو ابھی سنی ہے، یہ آنسو بھی کیا ابھی ڈھلا ہے؟ یہ آنسو کیا میں سمجھوں پہلے کہیں نہیں تھا؟ مجھے تو شک ہے کہ یہ کہیں تھا. یہ میرے دل اور میری پلکوں کے درمیان ایک جو فاصلہ ہے، جہاں خیالوں کے شہر زندہ ہیں اور خوابوں کی تربتیں ہیں، جہاں محبت کے اجڑے باغوں میں تلخیوں کے ببول ہیں اور کچھ نہیں ہے، جہاں سے آگے ہیں الجھنوں کے گھنیرے جنگل، یہ آنسو شاید بہت دنوں سے وہیں چھپا تھا. یہ میرے دل اور میری پلکوں کے درمیان ایک جو فاصلہ ہے، جہاں خیالوں کے شہر زندہ ہیں اور خوابوں کی تربتیں ہیں، جہاں محبت کے اجڑے باغوں میں تلخیوں کے ببول ہیں اور کچھ نہیں ہے، جہاں سے آگے ہیں الجھنوں کے گھنیرے جنگل، یہ آنسو شاید بہت دنوں سے وہیں چھپا تھا. جنہوں نے اس کو جنم دیا تھا وہ رنج تو مصلحت کے ہاتھوں نہ جانے کب قتل ہو گئے تھے. تو کرتا پھر کس پہ ناز آنسو کہ ہو گیا بے جواز آنسو، یتیم آنسو یسیر آنسو، نہ معتبر تھا نہ راستوں ہی سے باخبر تھا. تو چلتے چلتے وہ تھم گیا تھا، ٹھٹک گیا تھا، جھجک گیا تھا. ادھر سے آج ایک کسی کے غم کی کہانی کا کارواں جو گزرا، ادھر سے آج ایک کسی کے غم کی کہانی کا کارواں جو گزرا، یتیم آنسو نے جیسے جانا کہ اس کہانی کی سرپرستی ملے تو ممکن ہے راہ پانا. تو ایک کہانی کی انگلی تھامے اسی کے غم کو رومال کرتا، اسی کے بارے میں جھوٹے سچے سوال کرتا. یہ میری پلکوں تک آ گیا. میں درخواست کروں گا ایس ایس میدی صاحب یا محترمہ روپ ریکھا ورما صاحبہ سے جو تشریف لائیں اور مشاعرے کے اختتام کا اعلان کریں. خواتین و حضرات، میں تہہ دل سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین ہے کہ اسی طرح سے آپ ہمیشہ تعاون کرتے رہیں. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت.